وہ ایسے لوگ ہوں گے جو فتنے کا سرچشمہ ہوں گے، یعنی وہ فتنے اور فساد پیدا کریں گے، وہ فسادات دنیا میں پھیلائیں گے، وہ تفرقے بازی پھیلائیں گے، وہ ایک دوسروں کے دلوں میں نفرتیں پھیلائیں گے، لیکن ہدایت سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 369 میں فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب ان میں صرف قرآن کے نقوش اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ اس وقت مسجدیں تعمیر و زینت کے لحاظ سے آباد اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان میں ٹھہرنے والے اور انہیں آباد کرنے والے تمام اہل زمین میں سب سے بدتر ہوں گے۔ وہ فتنوں کا سرچشمہ اور گناہوں کا مرکز ہوں گے۔ جو ان فتنوں سے منہ موڑے گا انہیں انہی فتنوں کی طرف پلٹائیں گے، اور جو قدم پیچھے ہٹائے گا انہیں دھکیل کر ان کی طرف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جب قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے۔ نقوش کہتے ہیں، نقش کی جمع ہوتی ہے، یعنی وہ جو ہم قرآن میں جو اس کے الفاظ لکھتے ہوئے بڑے نقش و نگار بناتے ہیں، بہت خوبصورت بناتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا لکھتے ہیں، بڑے سے بڑا لکھتے ہیں، مختلف انداز سے لکھتے ہیں، حسین و جمیل بناتے ہیں، خوبصورت پھول بوٹے بناتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم بڑی محنت کرتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں، اور حقیقتاً بہت محبت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو حفظ بھی کرتے ہیں، اس کی بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت بھی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے علاوہ ہم اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے، ایسا کوئی رواج ہی نہیں ہوتا۔ کہیں یہ وہی دور تو نہیں؟ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ مسجدیں اس دنیا میں بہت خوبصورت ہوں گی، بڑی تزین اور آرائش کا سامان کیا جائے گا، بڑی بڑی عمارتوں والی خوبصورت ترین مسجدیں ہوں گی، لیکن ان مسجدوں میں جو نمازی ہوں گے وہ ہدایت سے بہت دور ہوں گے، انہیں ہدایت سے کوئی واسطہ نہ ہوگا، وہ بس اپنی عبادتوں میں مشغول ہوں گے اور صرف وہ بغیر کسی معرفت کے عبادتیں کرتے ہوں گے۔ کہیں یہ وہی دور تو نہیں؟ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان مسجدوں میں جو آ کر لوگ ٹھہریں گے یا اس میں رہتے ہوں گے، وہ اہل زمین میں پوری دنیا کے جو لوگ رہتے ہوں گے، یعنی اہل زمین میں بدترین لوگ ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو فتنے کا سرچشمہ ہوں گے، یعنی وہ فتنے اور فساد پیدا کریں گے، وہ فسادات دنیا میں پھیلائیں گے، وہ تفرقے بازی پھیلائیں گے، وہ ایک دوسروں کے دلوں میں نفرتیں پھیلائیں گے، لیکن ہدایت سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ وہ بجائے کسی کے لیے ہدایت کا کوئی سرچشمہ بننے کے گمراہی کا سرچشمہ بنیں گے۔ کہیں یہ وہی دور تو نہیں؟ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان فتنوں سے منہ موڑیں گے، لیکن وہ لوگ جو فتنوں کا سرچشمہ ہیں وہ ایسے لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گے، اس طرف بلائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بالکل ان فتنوں سے نفرت کرتے ہوں گے اور اپنے آپ کو دور رکھتے ہوں گے، انہیں زبردستی دھکیل کر اس طرف لایا جائے گا، انہیں ایسے فتووں کے ذریعے، ایسے سوالات کے ذریعے، ایسے معاملات کے ذریعے انہیں گھسیٹا جائے گا، انہیں ان معاملات میں الجھایا جائے گا۔ کہیں یہ وہی دور تو نہیں؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام پروردگار عالم کا ایک ارشاد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ارشاد الہی ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، میں ان لوگوں پر ایسا فتنہ نازل کروں گا جس میں حلیم و بردبار کو حیران و سرگردان چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہم اللہ سے غفلت کی ٹھوکروں سے عفو کے خواستگار ہیں۔ یعنی ایسے دور میں وہ پروردگار عالم ایک ایسا عذاب نازل کرے گا، فتنوں کا عذاب نازل کرے گا کہ اس میں وہ لوگ جو حلیم ہوں گے، یعنی تحمل رکھتے ہوں گے، بردبار قسم کے لوگ ہوں گے، اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور رکھتے ہوں گے، وہ سرگردان و پریشان ہوں گے، وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ یقیناً ایسا ہی کرے گا۔ ہمیں اس پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس غفلت سے خود کو نکالیں اور مولا کے اس فرمان کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، قرآن سے سبق حاصل کریں، مسجد کو آباد کریں اس انداز سے کہ معرفت کے ساتھ عبادت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو فتنے ہیں ان سے دور رہیں، دوسروں کو ان فتنوں سے دور کرنے کی کوشش کریں، یکجا اور یکمشت ہونے کی کوشش کریں اور اس پروردگار عالم کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں۔ اے میرے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخشنا، ہماری غفلت کو بخش دینا۔